میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو بطور خاص یہ حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانے کا کیسے حکم دیا، اور ساتھ تنبیہاً یہ بھی فرما دیا کہ جہنم جو ہے جس کا ایندھن ہی آگ اور انسان اور پتھر ہیں، وقودھا الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قوا انفسکم واہلیکم نارا کا جو حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ جی، بندہ اپنے آپ کو بھی بچائے جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے جہنم سے۔ اپنے آپ بندہ جو ہے وہ جہنم کن چیزوں سے جا سکتا ہے، اس کے بچے جہنم کن چیزوں کی وجہ سے جا سکتے ہیں، اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ کن باتوں کی وجہ سے جہنم جا سکتے ہیں، ان باتوں پر غور کرے۔ جو چیز بندے کو جہنم لے جانے والی ہے اور دائمی طور پر، اب دیکھیں اعمال کی جہاں تقسیم ہوگی، کچھ چیزیں وہ ہیں جو بندے کو دائمی طور پر جہنم لے جائیں گی، بندہ جہنم سے باہر آئے گا بھی نہیں۔ وہ ہے عقیدہ اسلامیہ میں بندے کی خرابی، عقیدہ اسلامیہ جو ہے اس کے اندر خرابی آ جائے بندے کے، اور دوسرا جو ہے وہ عمل کی خرابی ہے۔ دائمی جہنمی وہی ہے جس کا عقیدہ خراب ہے، اور عارضی طور پر جہنم وہ جائے گا جس کا عمل خراب ہوگا۔ اور باقی رہا مسئلہ شفاعت کا، تو شفاعت جو ہے یہ ذہن میں رہے ہمیشہ بد عملی والوں کے لیے ہوگی، بد عقیدہ بندے کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر باقی سارے عقیدوں کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے میں حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو بتائیں اس کے لیے شفاعت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ بندہ کہ میں سارے عقیدے مانتا ہوں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا مانتا ہوں میں، تو ایسے بندے کی شفاعت نہیں ہوگی۔ بندہ کہ میں باقی تو ساری چیزیں مانتا ہوں لیکن نماز جو ہے یہ رب کی عبادت ہے، اس پر عقیدہ نہیں ہے میرا، تو اس بندے کی شفاعت بالکل نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہمیشہ شفاعت جو ہے ان لوگوں کی ہوگی جن کے عمل میں خرابی ہوگی، جن کے عقیدے میں خرابی ہوگی، ان کی شفاعت میرے آقا علیہ السلام سے لے کر امت کے علماء اولیاء تک کوئی بھی بندہ ان کے لیے شفاعت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ان کی شفاعت کسی صورت نہیں ہوگی جن کے عقیدے میں خرابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں، میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کے معاملے میں، رب تعالیٰ کے قرآن کے معاملے میں، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام شریف کے معاملے میں، اگر وہ کسی بد عقیدی کا شکار ہے، یعنی وہ عقیدہ جو قطعیہ ہے جی، اس کی خلاف ورزی کرے گا تو بندہ دائمی طور پر جہنم رہے گا، اس کے جہنم سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اب دو باتیں ہو گئی، ایک ہے بندہ عارضی جہنمی، ایک ہے بندہ دائمی جہنمی۔ دائمی جہنمی بنتا ہے بد عقیدگی سے، عارضی جہنمی بنتا ہے بندہ بد عملی سے۔ ہاں، بد عملی آ جائے بندے میں تو ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام اس کی شفاعت کر دیں۔ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے ساتھ وہ جو ریاض الجنہ شریف ہے، اس کا دروازہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ سے اندر کی طرف جاتا ہے، اس پر آقا علیہ السلام کو یہ فرمان شریف بڑے موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت جو ہے یہ بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی کہ شفاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے تو ہے جن کے عمل میں خرابی ہے، ان لوگوں کے لیے شفاعت بالکل نہیں ہے جن کے عقیدے میں خرابی آ جائے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جہنم سے۔ اب جہنمی بندہ جو ہے اس کے دو درجے ہم نے بیان کیے، دائمی جہنمی اور عارضی جہنمی۔ دائمی جہنمی جو ہے
بندہ جب اپنے آپ کو عارضی جہنمی ہونے سے بچا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، عبادات کروں، رب تعالیٰ کے احکامات میں میرے سے مخالفت نہ ہو جائے، رب تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میرے سے نہ ہو، جب عارضی جو جہنمی بندہ ہے اپنا نام عارضی جہنمیوں سے تو نکال رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا نام دائمی جہنمیوں میں لکھا جائے، اس کے عقیدے میں خرابی آ جائے۔ تو اس لیے بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ عمل کے صالح کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو صالح کرے۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا بھائی؟ عمل کے صالح کرنے سے پہلے عقیدہ صالح کرے، اپنا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک کرے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے ہماری عوام بیچاری کو عقیدے کا پتہ ہی کو نہیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھے جائے ہاں جی عقیدہ کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کول خانی اور 11ویں یہ عقیدہ ہے جی۔ پکا سنی بندہ کیسے بھائی 11ویں کرتا ہے بھائی؟ ابھی 11ویں کرنے سے کون سی سنیت ثابت ہوتی ہے بھائی؟ یہ بھی تو بتاؤ خدا کے بندے ہیں۔ میلاد شریف کا جلسہ کرتا ہے جی، میلاد منانے سے بندہ سنی تھوڑا ہو جاتا ہے؟ عقیدہ بندے کا جب ٹھیک نہیں ہے تو اکیلے میلاد کے جلسے کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں سچی بات ہے، ایک نصرانی ہے، عیسائی ہے، نصرانی، اس کے گھر میں گلہ لگا ہوا ہے، چندہ اکٹھا کرتا ہے 11ویں شریف کا، اور 11ویں کرتا ہے۔ پوری بیٹھک کے اندر جناب اس نے غوث پاک کی تصویریں لگائی ہوئی، اور تعویذ دھاگے دیتا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو برگلاتا ہے، اور ان کو کہتا ہے بھی غوث پاک کو تو تمہارے سے زیادہ ہم مانتے ہیں۔ بتائیں تو 11ویں کا بھائی کو بڑا عمل دخل نہیں ہے۔ اہل سنت کے، اہل اسلام کے جو عقائد ہیں، ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ زور سے کہیں وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو بھئی عقیدہ توحید ہی جب بندے کا ٹھیک نہیں ہے تو باقی کیا چیزیں ٹھیک ہوں گی اس کی بھائی؟ اس لیے بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقائد ٹھیک کرے، عقیدہ نبوت ٹھیک کرے، عقیدہ معاد ٹھیک کرے، یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا جو نظریہ ہے اسلام نے دیا ہمیں، اس عقیدے کو ٹھیک کرے۔ یہ وہ عقائد ہیں، اپنا بھی عقیدہ ٹھیک کرے اور اپنے بچوں کا بھی عقیدہ ٹھیک کرے، اپنی گھر والی کا بھی عقیدہ ٹھیک کرے، بہنیں ہیں گھر میں تو ان کا عقیدہ بھی ٹھیک کرے، اماں ہیں تو ان کو بھی سمجھایا آ کر کے اماں آج میں نے اور علماء نے واجب کیا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ مسجد میں جائے، یہ مدرسے میں جائے، عالم دین سے مسائل شریعت سنے اور سن کر کے آگے اپنے گھر والوں کو سکھائے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سن رہے ہیں، آپ پر واجب ہے یہ مسئلہ شرعی کہ آپ جو بھی یہاں سے سیکھیں اپنے گھر والوں کو جا کر کے سکھائیں۔ بتائیں ہمارے احباب یہاں سے جاتے ہیں بیچارے، وہیں سے کام میں لگ جاتے ہیں، باتیں جو ہیں وہ ساری آئی گئی ہو جاتی ہیں، باتیں ساری کی ساری بھول جاتی ہیں۔ نہ بھائی نہ، یہ ہم پر لازم، صرف ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں لازم کی ہے نا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آپ نے تو سن لیا، اب اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے، ان کو سنانے سے وہ بچیں گے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اس وقت جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، الحاد جو ہے مسلمانوں کے گھروں کی چوکھٹیں اندر داخل ہو چکا ہے، چوکھٹیں جو ہیں وہ گزر چکا ہے، اندر جا چکا ہے، دہلیز سے اندر داخل ہو چکا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کے بچوں سے عقیدہ اسلامی کے بارے میں آپ پوچھیں فوراً سے پہلے انکار کر دیں گے۔ یہیں پہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بیٹھا تھا، قرآن پاک کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، میں نے کہا جی رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کہتا میں تو مانتا ہی نہیں اسے۔ کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، عقیدے کا حال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے قرآن کی آیت پڑھی، کہتا میں تو مانتا ہی نہیں۔ بتائیں ایک بندہ اسی محلے میں رہنے والا نوجوان، یونیورسٹی کا پڑھنے والا، میں نے اس کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی آقا علیہ السلام کی، کہنے لگا یہ تو جھوٹ ہے، میں تو مانتا ہی نہیں۔ بتائیں اور پوچھ لیں تو کہتے ہیں ہم تو بھائی پکے سنیے۔ کون سے سنیے بھائی؟ یہیں پہ ایک بندے نے مجھے آ کر کے بتایا، ایک دن میں نے بیان کیا یہاں پہ، اس نے آ کر کے مجھے بتایا، اس کے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس نے آ کر کہا کہ جناب حضرت میرے گھر میں جو ہے نا میرے بچے مجھے کہنے لگے کہ رب تعالیٰ سے زیادہ طاقتور تو شیطان ہے۔ بتائیں یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی ہیں، تینوں اپنے علاقے کی دی ہیں، اس علاقے کی جس علاقے میں بیٹھ رہا ہوں۔ بتائیں آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی باتیں ہمارے بچے بھی کریں گے؟ لیکن ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ جو سیکھیں گے وہی آگے سکھائیں گے، جو حاصل کریں گے وہی بانٹیں گے۔ بھائی دیگ بریانی کی پکا کے آپ اس میں سے جناب زردہ نہیں نکال سکتے۔ اگر بچے ہم نے کلی طور پر فرنگی نظام کے حوالے کیے ہیں اور خود بے فکر ہو کے سو گئے تو قسم خدا کی ہمارے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے وہ میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ 3 حدیثیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ تینوں کے تقریباً الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کریم آقا کے سامنے ارشاد فرمایا
جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی وڈیرا بنائے، حاکم بنائے، امیر بنائے، یہ ذہن میں رہے، حاکم سے مراد اکیلا شہباز شریف نہیں ہے، سمجھ آیا؟ ہر بندہ اپنے تئیں حاکم ہے۔ مثال کے طور پر وہ حاکم ہے ملک کا، باپ جو ہے وہ اپنے گھر کا حاکم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور میں تم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے، تم میں سے ہر ایک بندہ حکمران ہے۔ جہاں بھی ہے ظاہری بات ہے اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ضروری ہوگا۔ شوہر ہے تو بیوی اس کے ماتحت ہے، ماں ہے تو بچے اس کے ماتحت ہیں، سارے ماتحت ہیں یا نہیں اس کے؟ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مطلب جو ہے نا واضح طور پہ سنیں ذرا اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ میرے کریم آقا کے سامنے فرمایا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی حکومت دے دے، جس بندے کو اللہ تعالی رعیت دے دے، عوام اس کے تابع کر دے، تو رب تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ بندہ ان کو دین حق کے معاملے میں نصیحت نہ کرے، دین حق پر چلنے کے معاملے میں ان کو نصیحت نہ کرے، ان کی خیر خواہی نہ کرے، وہ کہے جی چل ٹھیک ہے جہاں لگے ہیں لگے رہنے دو۔ باپ ہے تو بے فکر ہو جائے اپنے بچوں کے معاملے میں، بیوی شوہر ہے تو بیوی کے معاملے میں بے فکر ہو جائے، وہ چاہے جو مرضی عقیدہ اپنائے، چاہے فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، اور ان فلموں ڈراموں سے کفریات سنے، کفریات کو سن کر کے جناب انہی کے مطابق عقیدہ بناتی جائے، اور ابا کہے جی مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے، گھر میں وڈیرا ہے تو وہ کہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ جسے خدا وڈیرا بنائے، خدا اسے بڑا بنائے، خدا اسے امارت دے دے، وہ امیر بن جائے، پھر وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہ کرے، ان کو دین حق کے معاملے میں نصیحت نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جنت حرام فرما دیتا ہے، جنت حرام فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر۔ اب ذرا اندازہ لگائیں جی، ہم نے اپنے بچوں سے کتنا پوچھا کبھی بیٹا کیا عقیدے ہیں تمہارے؟ یہ تو پوچھیں گے جناب ہاں بھی فلانی اکیڈمی میں گیا تھا، فلانی کالج میں گیا تھا، فلانی یونیورسٹی میں گیا تھا، تعلیم کیا پائی تھی تم نے، باقی ساری چیزیں پوچھیں گے۔ یہ بھی پوچھا ہے بیٹا تیرا عقیدے کا کیا بنا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ افسوسناک بات ہے جس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی کو نہیں، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ اس وقت الحاد جو ہے وہ دروازوں سے گزر کے جناب اندر داخل ہو چکا ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا بیٹا جو ہے وہ ملحد ہو رہا ہے، باپ کلمہ پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ زندیق ہو رہا ہے، بچہ جو ہے وہ جناب کہتا ہے میں تو قرآن کی یہ آیت نہیں مانتا، میں تو حضور کا یہ فرمان نہیں مانتا۔ او بھائی نہیں، مسلمان نہیں بنتا بندہ، کافر ہو جاتا ہے، بلکہ زندیق ہو جاتا ہے۔ مرتد سے بھی سخت حکم ہے اس کا، بندہ مرتد ہو جائے نا اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اسے مہلت دی جائے، اسے علماء آئیں سمجھائیں دین کے معاملے میں، اور جس گندے دین مذہب کو اس نے قبول کیا ہے اس کی خرابیاں اس کے سامنے واضح کریں، پھر کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے چھوڑ دیں گے چل ٹھیک ہے بھی آ جا تو۔ لیکن جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے پھر کسی ایک عقیدہ قرآنیہ کا، عقیدہ اسلامیہ کا انکار کرے، شریعت کہتی ہے اسے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے کھڑا ہے وہیں پہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ بتائیں اتنا سخت حکم ہے زندیق کا، ہمارے گھروں میں زندیق پل رہے ہیں، سچی بات ہے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں موت جو ہے نا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر بیٹا بے دین ہو جائے، وہ مر جائے، تو باپ پر واجب ہے کہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ بچہ بے دین ہو مر جائے تو باپ پر واجب ہے کہ رب کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ اس کے مرنے پر غمگین ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ جناب یہ بے دین جو ہے زندہ رہے۔ بتائیں بیٹا بے دین ہو جائے تو اس کے مرنے پر باپ پر ضروری ہے کہ وہ شکر ادا کرے، افسوس نہ کرے۔ تو بتائیں ایک ہندوؤں کا، سکھوں کا ایک جناب گویا میراثی بھانڈ وہ مر جائے تو مسلمان جناب اس کی کلخانیاں کرنے لگیں، اس کے سالانہ عرس کرنے لگیں، جہاں سے کہ بیٹے کے بارے میں یہ حکم ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی سارا؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے، فیصل آباد میں لڑکوں نے وہ سدھو سموسے والا جو ہے اس کے افسوس کے لیے جناب انہوں نے باقاعدہ سالانہ برسی رکھی تھی، اس کی سمجھ آئی نہیں آئی؟ سالانہ برسی رکھی تھی اس کے لیے باقاعدہ جناب لوگوں کو دعوت دی تھی، اشتہار چھاپے تھے اس کے۔ یہ تو بعد میں جناب کو مسئلہ کھڑا ہوا تو ان کو پکڑ کے لے گئے، انہوں نے کہا آؤ بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں چلیسویں اور عرس مناتے ہیں کافروں کے۔ بتائیں پیار اور محترم بھائیو، دوسری حدیث پاک سماعت فرمائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس کے جی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استرعى رعیة فغشها
فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ رعیت دے دے، اسے وڈیرا بنا دے، حاکم بنا دے، گھر کا جناب وہ امیر بن جائے، گھر کا سربراہ بن جائے، حضور فرماتے ہیں فغشھا، پھر ان کے ساتھ دھوکہ کرے۔ دھوکہ کیا ہے؟ دوسری حدیث پاک میں الفاظ ہیں، وہ دھوکہ کیا ہے، یہ الفاظ دیکھیں جی۔ فرمایا کہ پھر ان کو نصیحت نہ کرے، جس نے نصیحت نہیں کی، حضور فرماتے وَهُوَ غَاشٌ لَهَا، فرمایا وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے۔ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ دھوکہ کرنے والا ہے۔ ان کو دھوکے میں رکھا اس نے دین اور شریعت نہ بتا کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ فغشھا، جس بندے کو رب تعالیٰ وڈیرا بنا دے گھر کا، وہ وڈیرا بننے کے بعد پھر جناب اپنے گھر والوں کو دین حق کی طرف نہ چلائے، ان کو چھوڑ دے ایسے، ٹھیک ہے بیٹا کافر بننا بن جاؤ، مرتد بننا بن جاؤ، زندیق بننا بن جاؤ، لبرل بنو، سیکولر بنو، میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فغش لاقی یا ربہ وہو علیہ غضبان، جب رب تعالیٰ کا سامنا کرے گا قیامت والے دن تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر سخت جلال میں ہوگا، رب غضبناک ہوگا اس پر، یعنی رب راضی نہیں ہوگا اس بندے کے ساتھ۔ بتائیں، کبھی پوچھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے، یار صحیح سے بتائیں یار، کبھی پوچھا ہم نے؟ یہ ہم اس دین کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں جو دین میرے آقا علیہ السلام نے پتہ نہیں کیسے عطا فرمایا ہمیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ قرآن رب تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ قرآن آیا ہی غم کے ساتھ ہے، اور تم جب پڑھو تم پر غم کی کیفیت طاری ہونی چاہیے قرآن جب پڑھو تو۔ بتائیں کتنے دن ہم غمگین ہوئے اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے کتنے دن غمگین ہوئے، کبھی رونا نکلا ہو ہمارا کبھی؟ اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ صرف اپنا نہیں اپنے بچوں کا بھی خیال کرے، ان کے ایمان کے بچانے کی بھی فکر کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم قیامت والے دن پکڑے جائیں۔ بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر تو بن جائے لیکن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بچہ جو ہے وہ جناب مہندس تو بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ آقا علیہ السلام کا بے ادب بن جائے، حضور کا گستاخ بن جائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بے ادب اور گستاخ بن جائے، جی دین حق اور شریعت کے معاملے میں جناب وہ دکے نوسی باتیں کرنی شروع کر دے، تو پھر سچی بات ہے یہ ہماری دنیا بھی کالی ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ پھر ہماری باپ جو ہے اگر وہ باپ ہونے کا حق یہی سمجھتا ہے کہ اپنا فرض یہی سمجھتا ہے کہ بچوں کو باج نے جنم دیا ہم نے اور ان کو جناب 2 کوٹھیاں بنا کے دے دیں، بنگلے بنا کے دے دیں، گھر بنا کے سیٹ کر دیں ان کو، بھائی یہی کافی ہے ہمارے لیے، تو سچی بات ہے وہ باپ خود دھوکے میں مبتلا ہے۔ باپ جو وہ خود نقصان اٹھا رہا ہے، نقصان صرف اپنا نہیں کر رہا، اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں آ جا کے کچھ زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے تو صرف یہی پوچھا جاتا ہے بیٹا نماز پڑھی ہے تم نے؟ جن کے گھر میں کوئی تھوڑی دینی سمجھ بوجھ ہے وہ بھی صرف نماز کے پوچھتے ہیں، آگے کوئی نہیں پوچھتے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ جناب صرف اپنے نہیں، اعمال کی تو بات بعد میں ہے یار، پہلے عقیدہ ہے۔ عقیدے کی خرابی بندے کو دائمی جہنمی بناتی ہے اور عمل کی خرابی بندے کو عارضی جہنمی بناتی ہے۔ عقیدے کی خرابی پر بندے کو شفاعت بھی میسر نہیں آتی، ہاں عمل کی خرابی سے شفاعت بھی میسر آ سکتی ہے، خالق اور مالک کرم فرما دے، بے حساب بھی بخش دے اس بندے کو، لیکن بے حساب بخشش والوں میں کسی بد عقیدے کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔